إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا. محترم اساتذہ کرام اور طلبہ اعزاز اور سامعین حضرات، میں نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
درود و سلام کے بعد قرآن حکیم سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ یہ سورۃ النساء کی 171 نمبر آیت کریمہ ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں حد سے نہ گزرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ پر مت کہو مگر حق، یعنی حق بات ہی کہو اللہ پر، حق کے علاوہ اللہ کے بارے میں کچھ نہ کہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، نہیں ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم مگر اللہ کا رسول، وکلمتہ، اور اس کا کلمہ، القاہا الی مریم، اور اس کا کلمہ جو اس نے مریم کی طرف بھیجا، وروح منہ، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ، لہذا اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثہ، اور مت کہو کہ تین ہیں، انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ تمہارے لیے بہتر ہوگا، انما اللہ الہ واحد، اللہ تو صرف ایک ہی معبود ہے، ایک ہی الہ برحق ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ بطور وکیل کافی ہے۔ محترم ساتھیو، دین اللہ کے نزدیک دین حق، سچا دین، وہ ایک ہی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، وہ ہے الاسلام، الاسلام، یہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سچا دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک، یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ الدین یعنی اصل دین، حق دین، سچا دین اللہ کے نزدیک الاسلام، وہ الاسلام ہے۔ اسلام یہ ایک ہی ہے پوری دنیا کے اندر، دین یہ کئی ہو سکتے ہیں، دین یہ متعدد ہو سکتے ہیں، اس لیے دین کی جمع آ جاتی ہے ادیان، اس لیے دین کی تقسیم ہو سکتی ہے، دین حق اور دین اسلام، یا دین باطل اور دین حق، یا دین حق اور دین باطل، یہ دین کی تقسیم ہو جاتی ہے، لیکن اسلام کے اندر تقسیم کی گنجائش نہیں ہے، اسلام کی قسمیں نہیں کر سکتے کہ صحیح اسلام اور غلط اسلام، حق اسلام اور باطل اسلام، ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو باطل ہے وہ اسلام ہو ہی نہیں سکتا، باطل اسلام نہیں ہو سکتا۔
اسلام حق ہی حق ہے، اور اللہ تعالی صرف دین اسلام کو ہی قبول کرتا ہے جو خلوص کے ساتھ قبول کیا ہو، کسی نے خلوص دل کے ساتھ۔ دین اسلام یہ قبول ہے، اور دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں دین حق، کہ اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ گھاٹا، خسارہ گھاٹے کو کہتے ہیں، نقصان کو، کہ نقصان ہوگا اس کو، کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ یہ آگ کے اندر داخل ہونا ہے، یعنی دوزخ کے اندر داخل ہونا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جو اس دین کو قبول کرنے کے بعد پھر ترک کر دے، باطل دین اختیار کر لے، اس کی سزا بھی یہی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کے اندر داخل ہوگا۔ اتنا نقصان ہے اس کو، اتنا خسارہ ہے اس کو، خاسر الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی خسارہ، آخرت کے اندر بھی خسارہ۔ دنیا کے اندر جتنے بھی غیر مسلم ہیں، انہوں نے اس دین اسلام کو قبول نہیں کیا۔ یہ دین اسلام اور دین باطل، ان میں تباین کی نسبت ہے، منطقی اعتبار سے تباین کی نسبت، یعنی دو ایسی کلیاں کہ ان میں سے ایک کا کوئی فرد وہ دوسری کلی کے کسی فرد کے ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتا، تضاد ہے دونوں کے درمیان، تقابل تضاد۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَّ دِينِ۔ یہ سورۃ کریمہ سورۃ الکافرین کے ساتھ مشہور ہے۔ اس میں باطل دین والوں سے کہا گیا ہے کہ تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین وہ میرے لیے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی نے فرمایا، آپ کو حکم دیا کہ آپ ان سے کہہ دیں تمہارے معبود جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ تمہارا دین، دین کفر، دین شرک، وہ تمہارے لیے ہے، اور میرا دین، دین توحید، کہ صرف خالص اللہ ہی کی عبادت، اس میں شرک کی آمیزش نہیں، یہ میرے لیے ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے وحدت الادیان، یہ کلمہ بالکل غلط ہے اور قرآن مجید کے بالکل خلاف ہے، قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ پہلے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی،
من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرے گا وہ اسے کبھی قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت کے اندر خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس حدیث شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے اس امر کے اندر، اس دین کے اندر، دین اسلام کے اندر کوئی ایسا طریقہ ایجاد کر دیا جو اس میں سے نہیں ہے، وہ بھی رد ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرمائیں گے، اللہ قبول نہیں کرے گا بلکہ اس کو رد کر دے گا۔ یہ امر جو ہے نا، اس سے مراد اس جگہ پر دین اسلام ہے۔ اسلام یہ امر، اللہ کا امر، دین اسلام۔ تو یہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر نہیں ہے، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر نہیں ہے، فہو رد، تو وہ رد ہے۔ آیت کریمہ اور ان دونوں حدیثوں کے درمیان مطابقت ہو گئی ہے، یعنی وہ امر جو ایجاد بندہ ہے، انسان نے جو ایجاد کیا ہے، حالانکہ اللہ نے وہ نازل نہیں کیا، اللہ نے اسے دین قرار نہیں دیا، کیونکہ دین کی بنیاد وحی پر ہے، وحی کے ذریعے اس میں انسان کو کوئی دخل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ ان اتبع الا ما یوحی الی، کہ میں صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو وحی کی گئی ہے میری طرف، جو وحی کی گئی ہے نا، میں وحی ہی کی پیروی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحی کی پیروی کیا کرتے تھے، تو وحی پر بنیاد ہے دین اسلام کی۔ دین اسلام یہ متوسط ہے، متوسط، یعنی اس میں افراط و تفریط نہیں ہے، اس میں افراط و تفریط نہیں ہے۔ یہ امت محمدیہ یہ دوسری امتوں کے درمیان متوسط ہے۔ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ امت وسط ہے، اس میں افراط و تفریط نہیں ہے، افراط و تفریط نہیں ہے۔ غلو سے اللہ تعالی نے منع کر دیا ہے۔ جتنی گمراہی ہے دنیا کے اندر عقیدے کے اعتبار سے، اس کی بنا یہ غلو ہے۔ غلو چاہے کمی کے اندر ہو، کسی کے درجے کو گھٹانے کے اندر ہو غلو، یہ بھی منع ہے۔ کسی شے کے درجے کو بڑھانے کے اندر غلو ہو، یہ بھی منع ہے۔ غلو اسلام کے اندر یہ اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اسلام یہ تمام انبیاء کا دین ہے، اسلام تمام نبیوں کا دین ہے، کسی بھی نبی کی شریعت کے اندر غلو نہیں ہے۔ دیکھیے یہی آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اہل کتاب کو غلو سے روکا گیا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو
یہ یہود و نصارہ دونوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ یہود و نصارہ ان میں غلو پایا جاتا تھا۔ غلو اس کا معنی ہوتا ہے راہ اعتدال کو چھوڑ دینا، راہ اعتدال کو چھوڑ دینا، یہ غلو ہے۔ افراط و تفریط دونوں صورتوں میں ہے یہ۔ افراط یعنی حد سے بڑھا دینا کسی شے کو، حد اعتدال سے بڑھا دینا، یہ بھی غلو ہے۔ اور تفریط کہ اس کی یہ جو حد ہے اس سے اس کو کم کر دینا، یہ بھی غلو ہے۔ ایک طرف نصارہ نے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں افراط سے کام لیا، ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، حالانکہ وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ انہوں نے ان کو عبدیت اور بشریت سے جو ہے نا نکال کر الوہیت کے درجے تک پہنچا دیا، یہ ان کا غلو تھا حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں۔ دوسری طرف یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق تفریط سے کام لیا کہ ان کی رسالت کا بھی انکار کر دیا، ان کی رسالت کا بھی انکار کر دیا۔ تو گویا کہ ان دونوں کے اندر غلو پایا جاتا ہے، ایک میں افراد میں اور دوسرے افراد کے ساتھ، اور دوسروں نے تفریط میں تفریط اختیار کر کے جو ہے نا غلو کیا ہے۔ تو اعتدال والی راہ کیا تھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ اعتدال یہ تھا کہ نہ ہی وہ اللہ کے بیٹے ہیں کہ ان کو معبود بنا لیا جائے، اور نہ ہی وہ جھوٹے نبی ہیں۔ تو یہ بلکہ وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے، سچے رسول تھے، یہ غلو تھا۔ اور غلو کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ذات کے بارے میں بھی غلو کرنے سے منع فرمایا۔ فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہ مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھاؤ جس طرح نصارہ نے ابن مریم کو حد سے بڑھا دیا۔ فإنما انا عبدہ، میں تو صرف اس کا بندہ ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو تم یہی کہا کرو میرے بارے میں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ یہ ہے اصل، یہ صحیح بخاری کے اندر احادیث الانبیاء باب قول اللہ تعالی واذکر فی الکتاب مریم، 3445 نمبر حدیث ہے یہ صحیح بخاری کے اندر۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بھی غلو سے منع کر دیا ہے، اپنے بارے میں بھی غلو سے روک دیا ہے۔ تو غلو جو ہے نا یہ اصل جو ہے نا اس سے منع کر دیا گیا ہے، کیونکہ غلو کی وجہ سے ہی پہلی امتیں جو ہے نا راہ راست سے بھٹک گئی تھیں، ان کے اندر غلو پایا جاتا تھا۔ آپ یاد رکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے ایک تو یہ سورہ نساء 171 نمبر کے اندر جو ہے نا غلو سے روکا ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، کیونکہ جو غلو کرتا ہے نا وہ اللہ کے ذمے کوئی بات لگا دیتا ہے، دین میں دخل اندازی، یہ گویا کہ اللہ کے ذمے بات لگانا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، کہ اللہ کے ذمے اللہ کے بارے میں صرف حق بات کہا کرو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ۔ دوسرا مقام جو ہے نا یہ سورۃ المائدہ 77 نمبر آیت کریمہ ہے، اس میں بھی اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق،
اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو نا حق، کیونکہ غلو جو کرتا ہے وہ نا حق بات کہتا ہے، کسی کا درجہ بڑھا دینا اس درجے سے جو اللہ نے دیا ہے، یا اس درجے سے کم کر دینا جو اللہ نے دیا ہے، یہ دونوں ناجائز ہیں، دونوں منع ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہوئے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا، وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے وہ بھٹک گئے۔ اس سے پتہ چلا کہ اہل کتاب سے پہلے کے لوگوں کے اندر بھی غلو تھا، اس غلو کی وجہ سے وہ شرک کے اندر مبتلا تھے۔ اسی طرح اتنا غلو تھا، اتنا غلو کہ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم وہ الہ ہے، ابن اللہ ہے، الہ ہے، تثلیث کے قائل ہو گئے تھے وہ، تثلیث کے۔ تو یہ بہت بڑا جو ہے نا گمراہی کا سبب تھا۔ اس طرح یہودیوں نے غلو کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا علیحدہ بھی ذکر کیا، وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ نصارہ کا غلو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کو حد سے بڑھانے میں، اور یہودیوں کا غلو عزیر علیہ السلام کے بارے میں، ان کو انہوں نے حد سے بڑھایا اور اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، یہ ان کی بات ہے ان کے منہوں کے ساتھ، یُضَاہِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ، یہ ان لوگوں کی بات کے مشابہ جو ان سے پہلے تھے۔ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، یہ غلو جو ہے نا بہت سختی سے منع کر دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے بڑا منع کیا ہے، غلو سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے فرمایا، مجھے فرمایا، غدات العقبہ، عقبہ کی صبح، وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، جبکہ آپ اپنی سواری پر تھے، کہا ہاتھ القت لی، کہ میرے لیے کچھ کینکر اٹھا کے لاؤ، فَلَقَتْتُ لَهُ حَسَيَاتٍ هُنَّ حَسَى الْخَصْفِ، کہ میرے لیے یہ کینکر لاؤ جو رمی جمار کرنی تھی، یعنی جمرات پر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کینکر مارنے تھے۔ فَلَمَّا وَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ قَالَ بِأَمْثَالِ هَٰؤُلَاءِ، جب میں نے آپ کے ہاتھ میں رکھی وہ کینکریاں تو فرمایا کہ ان کی طرح کی کینکریاں، مطلب یہ چھوٹی جو ہے نا کینکری یہ ٹھیک ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، تم دین کے اندر غلو سے بچو، دین کے اندر غلو سے بچو۔ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ، کہ تم سے پہلے جو لوگ ہوئے ہیں نا ان کو دین میں غلو کرنے نے ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا۔
جو دین کے اندر غلب کرتے تھے، غلب کے اندر اپنی عقل کو دخل دینا ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ میں بڑے بڑے پتھر جو ہے نا وہ ماروں گا، رمی جمار میں بڑا پتھر ماروں گا، یا کوئی جوتی اٹھا کے مارنا شروع کر دے، تو یہ غلب ہے، دین کے اندر غلب۔ یہ حدیث سنن نسائی کے اندر ہے، 2863 نمبر، اور ابن ماجہ کے اندر بھی ہے۔ اس کی سند جو ہے نا صحیح قرار دی ہے۔ یہ سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر بھی ہے، یہ حدیث 1283 نمبر حدیث۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ غلب سے منع کیا گیا ہے، چاہے عقیدے کے ساتھ اس کا تعلق ہو، چاہے عمل کے ساتھ اس کا تعلق ہو۔ اس طرح ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، ان دونوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتاویل الجاہلین، کہ یہ علم، دین کا علم، کتاب و سنت کا علم، یہ ہر بعد میں آنے والوں سے ان کے جو عادل ہیں وہ لیں گے، اخذ کریں گے، حاصل کریں گے۔ عادل نیک لوگ اور جو اصل کتاب و سنت پر چلنے والے ہیں، جن میں غلب نہیں پایا جاتا، وہ کتاب و سنت کے متبع ہوں گے، قرآن اور حدیث سے تجاوز نہیں کریں گے، ایسے لوگ اس علم کو حاصل کریں گے۔ ینفون عنہ تحریف الغالین، غلب کرنے والوں کی جو تحریف ہے اس کی وہ نفی کریں گے، دور کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے، لوگوں کے سامنے ظاہر کریں گے کہ یہ تحریف کی گئی ہے، یہ حدیث اپنی طرف سے بنائی گئی ہے، یا یہ معنی غلط کیا گیا ہے، یا تشریح غلط کر دی گئی ہے، یہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں گے، کھول کے رکھ دیں گے۔ وانتحال المبتلین، اور باطل، اہل باطل کا دعویٰ کرنا، یہ بھی کھول کے رکھ دیں گے کہ ان کے صرف دعوے ہی دعوے ہیں۔ لوگوں کو مغالطہ دینا، لوگوں کو دھوکہ دینا، تحریف کر کے، اور اپنے بارے میں دعویٰ کرنا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، میں بہت بڑا علامہ ہوں، بڑا علامہ فہامہ بنے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ دین کے اندر تحریف کرنے والے ہیں، گمراہ کن عقائد کے حاملین ہیں۔ تو جو دوسرے ہیں جو کتاب و سنت پر ہی چلنے والے، انہی کے مطابق اپنا عقیدہ بنانے والے، عمل کرنے والے، غلو سے بچنے والے، وہ ان کے ان دعوے کی کلی کھول دیں گے۔ وَتَعْوِيلَ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں کی تعویل وہ بھی دور کر دیں گے۔ یہ مسند بزار کے اندر اور یہ مشکات کے اندر بھی ہے، 248 نمبر حدیث، مستدرک حاکم کے اندر بھی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور علامہ ابن عبد البر کی کتاب جامع بیان العلم و فضلہ، اس میں بھی یہ ذکر کی گئی ہے۔ اور یہ جماعت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتاویل الجاہلین، اس سے مراد اصحاب الحدیث ہیں جنہوں نے حدیث کی حفاظت کی ہے، اور ہر مفتری، ہر وضاع، ہر کذاب کے بارے میں بیان کیا ہے
جن لوگوں نے اپنی طرف سے احادیث بنائی، وضع کی، ان کے بارے میں خوب یعنی وضاحت کر گئے ہیں، ان کے حالات لکھ گئے، ان پر جرح کر گئے، حقیقت حال واضح کر گئے، اور ان کے نسب نامے، ان کے حال یہ کتابوں کے اندر محفوظ کر گئے، اور جو حدیثیں انہوں نے خود اپنی طرف سے بنائی تھیں اور دین کے اندر داخل کر دی تھیں، ان کو بھی انہوں نے واضح کیا، اور جو غلط مطلب نکالے تھے انہوں نے وہ بھی واضح کیا، چاہے قرآن مجید کی تفسیر کے اندر ہو یا حدیث نبوی کے اندر ہو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے دکھا دیا۔ یہ محدثین کی جماعت ہے۔ تابعین میں فقہائے محدثین کثیر تعداد میں تھے، فقہائے سبع مشہور ہیں مدینے کے 7 فقیہ، تبع تابعین کے دور میں تعداد بڑھ گئی، ان کے بعد کے دور میں اور تعداد بڑھ گئی، محدثین کا دور، فقہائے محدثین، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کی حفاظت کی اور حدیث کو محفوظ کیا، اور ایسے ایسے قواعد اور ضابطے مقرر کیے کہ جس کی وجہ سے کوئی جرت نہیں کر سکتا کہ یہ کہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے، کہ وہ پتہ نہ چلے کسی کو۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سحری کے وقت رات کے اندھیرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حدیث وضع کرنے کا قصد کر لے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، یہ نہیں ہو سکتا، صبح کے وقت ہی محدثین کو پتہ چل جائے گا اور کہا جائے گا کہ آج رات یہ حدیث جو ہے نا بنی ہے۔ تو محدثین کی جماعت، فقہائے محدثین کی جماعت اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کے لیے ہی پیدا کی تھی۔ اللہ کا فرمان ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں پہلی کتب جو ہے نا وہ تحریف سے محفوظ نہیں رہیں، اصل دین وہ معلوم نہیں رہا ان امتوں کو، یہود و نصارہ تحریفات کی انہوں نے، اکثریت گمراہ ہو گئی، لیکن اس دین اور اس میں نازل کی ہوئی وحی، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی پر جو وحی نازل کی گئی ہے، یہ وحی قیامت تک محفوظ رہے گی، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ وحدہ لا شریک نے لی ہے، اس لیے یہ محفوظ ہی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے بندوبست کر دیے۔ آج بھی اگر کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی بیان کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے، تو اسی وقت پتہ چل جائے گا کہ یہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ یہ بات لگائی گئی ہے۔ حدیث اسانید کے ساتھ محفوظ ہے۔ الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اسناد بھی دین ہی سے ہے، اگر اسناد نہ ہوتی تو جو کہنا چاہتا کہہ دیتا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلنا تھا۔ تو سند کی وجہ سے پتہ چل جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ سند پیش کرو۔ اسانید محدثین نے ان کو محفوظ کیا تھا، ان کو صحیح سندوں کا بھی علم تھا
اور جو کمزور اور ضعیف اور من گڑت موضوع سب کا پتا تھا ان کو، وہ فوراً بتا دیا کرتے تھے کہ یہ سند جو ہے نا صحیح نہیں ہے، یہ سند ایسی ہے، یہ ایسی ہے۔ سند کی صحت جو ہے نا، اسی طرح یہ متن کی بھی تحقیقات کی ہیں انہوں نے، اس کو علل الحدیث کہا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے لفظ لفظ کا پتہ چل جاتا ہے، جملوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، یہ مدرج ہے حدیث کے اندر۔ کوئی راوی سے تصحیف ہو گئی ہو، چاہے ثقہ راوی ہو یا قلب ہو گیا ہو یا وہم ہو گیا ہو، اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ ایسا فن ہے اصول حدیث، مصطلح الحدیث۔ تو سندوں کے ذریعے کذاب لوگوں کا مواخذہ کر لیا جاتا تھا۔ تو دین محفوظ ہے یہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، کہ میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر گامزن رہے گا۔ یہ اصحاب الحدیث ہیں جنہوں نے اس دین کی حفاظت کی ہے، کتاب و سنت کی حفاظت کی ہے اور بدعات سے بچے رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہودی 71 فرقے بن گئے تھے، عیسائی 72 فرقے بن گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ اور میں کلہم فی النار، سب آگ میں داخل ہوں گے، الا واحدہ، سوائے ایک کے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ وہ ہیں جو اس طریقے پر ہوں گے جس طریقے پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ یہ خیر الناس امتی کرنی، خیر الناس کرنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور یہ سب سے بہتر دور ہے جس میں صحابہ اور نبی علیہ السلام اکٹھے تھے۔ اس وقت کوئی بدعات ظاہر نہیں ہوئی تھی دین کے اندر، کوئی بدعتی فرقے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقوں کے پیدا ہونے کے بارے میں فرمایا ہے، اور اختلاف ظاہر ہو گئے اس امت کے اندر، یہ بھی آپ نے فرمایا لئن طال بک حیات فسترى اختلافا کثیرا، اگر تیری زندگی لمبی ہوئی تو بہت سارا اختلاف دیکھے گا۔ اختلاف سے بچنے کا طریقہ یہی بتایا گیا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ پھر آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان اعتصمتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ تمہارے اندر 2 ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگو گے۔ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ ہیں کتاب و سنت۔ جو شخص ان دونوں کو پکڑے رکھے گا مضبوطی کے ساتھ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن اور حدیث، قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے۔ قرآن لفظی اور معنوی وہی ہے، حدیث معنوی وہی ہے، معنوی وہی۔ اور یہ قرآن کی تفسیر بھی ہے، قرآن کی تفصیل بھی ہے، قرآن کی تشریح بھی ہے، قرآن کی توضیح بھی ہے۔ تو یہ دونوں حجت ہیں، جو ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھے گا وہ فرقے بندی سے بھی بچا رہے گا اور گمراہیوں سے بچا رہے گا۔ بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم پہلے لوگوں کے طریقے کی پیروی کرو گے، طریقوں کی پیروی کرو گے، شانہ بشانہ چلو گے، جس طرح وہ تھے اسی طرح تم ہوگے۔
آپ سے پوچھا گیا کہ یہود و نصارہ ہیں، فرمایا اور کون؟ یہود و نصارہ، ان کے اندر جس طرح فرقہ بندی تھی اور غلب تھا، جو بھی گمراہیاں ان کے اندر تھی اس امت کے اندر ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ بطور بشارت بھی ہمیں بتایا ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، کہ ایک گروہ میری امت کا حق پر گامزن رہے گا، حق پر، حتی یاتی امر اللہ وہم کذالک، جہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے گا اور وہ اسی طرح ہی ہوں گے، حق کو پکڑے ہوئے ہوں گے۔ ان کی وجہ سے یہ دین محفوظ ہے، اور یہی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، طریقہ، آپ کی سنتیں لوگوں کو بتاتے ہیں۔ علی بن مدینی امام بخاری کے استاد ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو لوگوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی سنتیں مخفی ہو جاتی، انہی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں محفوظ ہیں اور عوام کو پتہ چلتا رہتا ہے۔ گمراہ فرقے بہت ہوئے ہیں سنت کے اندر، اہل رفض، اہل خروج، اہل قدر، اہل جبر، اہل تجہم، اہل اعتزال، اہل ارجاء وغیرہ گنے نہیں جا سکتے۔ آگے ایک ایک فرقے سے کئی کئی فرقے پیدا ہوئے۔ آپ فرقوں کو معلوم کرنے کے لیے جو کتاب و سنت سے منحرف ہوئے، قرآن اور حدیث سے ٹیڑے ہوئے اہل زیغ، ان کو پہچاننے کے لیے تلبیس ابلیس بھی پڑھ سکتے ہیں، بنیاد الطالبین بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بھی کئی کتابیں ہیں۔ الفرق بین الفرق جو مستقل کتاب لکھی گئی ہے، الفرق والادیان، کئی فرقے، ایک فرقے سے آگے کئی فرقے پیدا ہوئے۔ مرجیہ کے کئی فرقے ہیں، تلبیس ابلیس دیکھ لیں آپ، قدریہ کے فرقے، اہل رفض کے فرقے، اہل خروج کے فرقے، اہل تجہم کے فرقے بہت زیادہ ہیں، اہل تصوف کے فرقے۔ سب سے زیادہ غلب جو ہے نا ان فرقوں میں سے یہ اہل تصوف کے اندر پایا جاتا ہے۔ اہل تصوف کا سب سے بڑا فتنہ وہ دور حاضر کے اندر وہ ہے قبر پرستی۔ یہ غلب کا نتیجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ غلب جو ہے نا اس نے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا۔ دین غلب فی الدین، انما اہلک من کان قبلکم الغلب فی الدین، دین کے اندر غلب نے ہلاک کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صنفان من امتی لا تنالہما شفاعتی، کہ میری امت کے دو ایسے گروہ ہیں، ایسے فرقے ہیں کہ ان کو میری سفارش حاصل نصیب نہیں ہوگی۔ سلطان ظلوم غشوم، ایک وہ بادشاہ جو بہت ظلم کرنے والا ہے، بڑا دھوکہ دینے والا اپنی رعایا کے ساتھ، وَغَالٍ فِي الدِّينِ، اور دین میں غلب کرنے والا، دین میں غلب کرنے والا۔ یہ کتاب السنہ ابن ابی عاصم کی، یہ کتاب السنہ ابن ابی عاصم کی، اس میں عقیدے کے حوالے سے جو اس امت کے اندر گمراہ ہوئے ہیں لوگ، کیونکہ یہ بھی یاد رکھیں کہ بدعات کی دو قسمیں ہیں، بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک بدعت عقدی کہلاتی ہے اور ایک بدعت عملی کہلاتی ہے۔ اس امت کے اندر
عقدی بدعات پہلے ایجاد کی گئی ہیں. بدعت الخروج یہ بھی عقدی تھی، بدعت الرفض یہ بھی عقدی تھی، بدعت القدر، بدعت الجبر، آگے جو اعتزال وغیرہ، یہ ارجاء، یہ سب عقیدے کے ساتھ ان کا تعلق تھا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محدثین نے، فقہائے محدثین نے اہل بدع کا رد کیا ہے، اور ان کتابوں کا نام کتاب السنہ یعنی رکھا ہے، جن کتابوں کے اندر یہ عقدی بدعات کا رد ہے. عقدی بدعات پر چلنے والے اور ان کو ایجاد کرنے والے، ان کو اہل البدع کہا جاتا تھا. اہل البدع، اہل الاہواء بھی کہہ دیتے تھے، کیونکہ یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے تھے. اصل وحی کی پیروی نہیں کرتے تھے، اپنے نفسوں کی پیروی کرتے تھے. اور ان کے مقابلے میں اہل سنہ کا لفظ بولا جاتا تھا. سنت کا لفظ جو ہے نا، یہ بدعت کے مقابلہ میں بھی بولا جاتا ہے. اس وقت سنت سے مراد قرآن سے جو ثابت ہو وہ بھی سنت ہے، اور حدیث سے جو ثابت ہو وہ بھی سنت ہے. یہ سنت عام لفظ ہو گیا. اور سنت کا لفظ فرض کے مقابلہ میں بھی بولا جاتا ہے، یعنی یہ کام فرض ہے، یہ سنت ہے. یعنی سنت کا مطلب کہ فرض نہیں ہے، مستحبات اور نوافل یہ سب سنت ہیں فرض کے مقابلہ میں. اور سنت کا لفظ یہ قرآن کے مقابلہ میں بھی بولا جاتا ہے، جس طرح ہم کہہ دیتے ہیں کتاب و سنت ہے، کتاب و سنت ہے. اس سے مراد پھر سنت سے حدیث مراد ہوتی ہے. حدیث چاہے قولی ہو یا فعلی ہو یا تقریری ہو. اس لیے سنت کی بھی قسمیں بن جاتی ہیں، سنت قولیہ، سنت فعلیہ اور سنت تقریریہ. اصول فقہ کی کتابوں کے اندر عام ہے، جس طرح الوجیز، جس کے اندر بھی یہ تقسیم اسی طرح ہی ہے. محدثین کے ہاں حدیث کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے، اصول فقہ والوں کے نزدیک سنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس لیے وہ کتاب اللہ کے مقابلہ کے اندر سنت کا لفظ بولتے ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول. پھر اس کے بعد اجماع امت اور قیاس، اس طرح ترتیب لگاتے ہیں دلیلوں کی. تو یہ سنت جو ہے نا، کتب سنہ، اس سے مراد یعنی جو بدعت کے مقابلہ میں سنت ہے نا وہ ہے، چاہے قرآن سے ثابت ہو چاہے سنت حدیث سے ثابت ہو، وہ سنت ہے. اس لیے قرآن کی آیتیں بھی لکھ دیتے ہیں اور احادیث بھی لکھ دیتے ہیں. جس طرح یہ کتاب ہمارے سامنے ہے، کتاب سنہ، حافظ ابو بکر عمر بن ابی عاصم الضحاک بن مخلد الشیبانی، یہ 287 ہجری کے اندر وفات پائی ہے انہوں نے، اور محدثین میں سے تھے، فقہاء محدثین میں سے. انہوں نے کتاب السنہ لکھی. کتاب السنہ محمد بن نصر مروزی رحمہ اللہ کی بھی ہے کتاب السنہ. یہ امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں. اور اسی طرح کتاب السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے امام عبداللہ کی بھی ہے، 2 جلدوں کے اندر چھپی ہوئی ہے. بعض نے اپنی کتابوں کا نام کتاب التوحید بھی رکھا ہے، جس طرح صحیح بخاری کے اندر ہے کتاب التوحید. اس طرح ابن مندہ کی کتاب التوحید. اور بعض نے الشریعہ بھی نام رکھا ہے. الشریعہ یہ مترادف ہی ہے سنت کے مترادف، جس طرح علامہ آجری کی ہے الشریعہ. ان میں احادیث بھی ہیں، آیات بھی ہیں، آیات کریمہ اور احادیث نبویہ، یہ سب ہے. تو یہ اہل بدع جتنے فرقے تھے نا، ان فرقوں کا رد ہے ان کتابوں کے اندر. اہل سنہ یہ وہ ہیں جنہوں نے ہر مسئلے کے اندر کتاب و سنت کو مد نظر رکھا ہے، اور یہی ہیں جن کو اہل الحدیث بھی کہا جاتا ہے. اس وقت بھی اہل الحدیث لفظ ان پر بولا جاتا تھا، اہل سنہ پر ہی. تو اہل سنہ یہ وہ طائفہ ہے، طائفہ منصورہ اور الفرقۃ الناجیہ. جس طرح عقیدہ واسطیہ کے اندر
یہ فرقہ ناجیہ کا عقیدہ لکھا گیا ہے کہ کتاب و سنت کو مانتے ہیں، کتاب و سنت یہی مقدم ہے، اور ان کا منہج شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کا منہج یہی ہے کہ کتاب و سنت کو ہی مقدم کرتے ہیں، کتاب و سنت کو ہی مقدم کرتے ہیں، اور عقیدہ واسطیہ کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے، ان کا منہج ہے قرآن اور حدیث۔ تو جو صحیح بات ہے نا وہ صحیح ہوتی ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی کہے 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں تو اس کا صحیح جواب یہ ہوگا کہ 2 کو 2 میں جمع کیا جائے تو 4 بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ 2 اور 2 3 ہوتے ہیں، یا کوئی شخص یہ کہے 2 اور 2 5 ہوتے ہیں یا 6 ہوتے ہیں، یہ غلط ہوگا۔ اب کہنے والا جو بھی ہو، چاہے کوئی بڑا ہو پھر بھی یہ قول غلط ہے، چاہے کوئی چھوٹا ہو پھر بھی یہ بات غلط ہے۔ چھوٹا کہے یا بڑا کہے یا بڑے سے بڑا کہے 2 اور 2 3 ہوتے ہیں یا 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، یہ بات غلط ہوگی۔ یعنی جو غلط ہے نا وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ اب کتاب و سنت چونکہ اس کی بنا وحی پر ہے، یہ صحیح ہے۔ کسی کی بھی بات جو کتاب و سنت کے منافی ہو نا اس کو رد کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کل یؤخذ من قولہ ویرد الا صاحب ھذا القبر، کہ ہر ایک کی بات کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے سوائے اس قبر والے کی بات کے۔ اس سے مراد ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اس قبر کے اندر مدفون تھے، ان کی بات صحیح ہی ہے، مقبول ہی ہے، رد نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو رد کر دے گا نا وہ مجرم ہے۔ کسی دوسرے کی کوئی بات رد کر دے اگر، اس کو اس طرح کا فتویٰ نہیں لگے گا جس طرح کا فتویٰ اس پر لگے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر دیتا ہے یا اللہ کی بات کو رد کر دیتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے اس بات پر، فرق کی کتابیں واضح ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ افسوس ہے کہ آج کل پڑھا نہیں جاتا، مطالعہ نہیں کیا جاتا۔ صحیح نیت سے جو مطالعہ کرتا ہے نا، انصاف کی نظر سے جو کتابیں پڑھتا ہے، اللہ تعالی سے ہدایت پانے کی نیت سے جو کتاب پڑھتا ہے اس کو ہدایت نصیب ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ نہیں کرتے آج کل لوگ، ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ ہمارے ہاں رواج ہے قرآن مجید کو رسماً عادتاً ناظرہ پڑھنا، بس آگے قرآن کے اندر لکھا کیا ہے کہ قرآن کیا مطالبہ کرتا ہے ہم سے، اس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن کے تدبر کا حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قرآن میں غور کرو، ہدایت مل جائے گی، ہدایت مل جائے گی۔ کتبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے بالکل واضح ہو چکی ہے، کھل کر واضح ہو چکی ہے۔ تو یہ کتاب اللہ ایک ایسی کتاب ہے جو بڑی روشن اور ہدایت والی کتاب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقین کے لیے سراسر ہدایت ہی ہے، خالص ہدایت۔ فرق کی تاریخ پڑھنی، اس سے بھی معلوم ہو جاتا ہے، ماضی کی تاریخ پڑھے بندہ، جو فرقے بنے ہیں ہر فرقے کا کوئی نہ کوئی قائد ہوتا تھا۔ اہل زیغ بہت سارے دنیا کے اندر ہیں جو محکمات کو ترک کر دیتے ہیں، قرآن مجید میں واضح واضح وہ دلائل ہوتے ہیں جو اپنے معنی مفہوم میں بالکل واضح، ان کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، متشابہ کے پیچھے چلتے ہیں غلط مطلب اخذ کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیں
یہ قرآن مجید میں اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ آل عمران کے شروع میں فرمایا ہے، ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو کہ اہل زیغ ہیں۔ ان کو اہل زیغ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ ٹیڑے ہو گئے ہیں۔ صراط مستقیم جو ہے نا قرآن مجید کے اندر جس کے پر چلنے کا حکم دیا ہوا، انا ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل، اور اس کے علاوہ کسی دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، فتفرق بکم عن سبیلہ، کیونکہ اگر تم نے دوسرے راستوں کی پیروی کی تو تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دے گا۔ یہ پیروی کرنا، دوسرے راستوں کی پیروی کرنا تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گا۔ تو یہ صراط مستقیم پر چلنے کا حکم دیا گیا۔ تو جن لوگوں نے صراط مستقیم کو چھوڑ کے دوسرے راستوں کی پیروی کی ہے نا، ان کو اہل زیغ کہا جاتا ہے۔ اہل زیغ، ہمیں تو حکم ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ ہم یہ دعا پڑھا کریں کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا ہدایت دینے کے بعد۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، کہ وہی ہے جس نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے جس میں سے کچھ آیات محکم ہیں، وہی کتاب کی اصل ہیں، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ دوسری کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، پھر جن لوگوں کے دلوں میں زیغ ہے، کجی ٹیڑھا پن، یعنی وہ اس میں سے ان کی پیروی کرتے ہیں جو کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، یعنی متشابہ کے پیچھے چلتے ہیں۔ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، فتنے کی تلاش کے لیے، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور ان کی اصل مراد کی تلاش کے لیے۔ تو یہ ام الکتاب محکم آیات کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا ہے کہ یہ اصل اور بنیاد انہی آیات میں لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ توحید کی آیتیں یہ محکمات ہیں، توحید کی آیتیں محکمات ہیں، جن سے لوگ اپنے شرک والا جو نظریہ ہے وہ کشید کرتے ہیں، وہ حالانکہ ان کا مطلب وہ نہیں ہوتا جب وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ متشابہ کے پیچھے چلنا ہے۔ یہاں بھی دیکھ لیں جو آیت کریمہ شروع میں نے پڑھی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اہل کتاب کو جو غلو سے روکا گیا تھا، انہوں نے غلو کیا تھا، تو اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو منع کیا تھا۔ تو غلو انہوں نے ایسی آیت کریمہ سے اپنا غلط مطلب اخذ کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہی جو آیت کریمہ ہے اس میں یہ انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو اللہ کا رسول ہے، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مریم، اور اس کا کلمہ جو اس نے مریم کی طرف بھیجا، وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اس کی طرف سے روح، ایک روح ہے عیسیٰ علیہ السلام، کلمت اللہ بھی ہے اور روح اللہ بھی ہے۔ یہ کلمت اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کلمہ کن کہہ کے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، کلمہ کن کہہ کے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، یعنی ظاہری جو سبب ہے کسی کی پیدائش کا، مقاربت
حقوق زوجیت ادا کرنے کے بعد اس کے نتیجے کے اندر، مقاربت کے نتیجے کے اندر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اللہ مقدر کر دیتا ہے، یہ ظاہری سبب ہے، اس پر نتیجہ مرتب کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن ادھر ظاہری سبب کوئی بھی نہیں ہے۔ مریم علیہ السلام کمواری تھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا، ان کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا اور کلمہ کن سے بنایا، یعنی باپ کے بغیر ان کی پیدائش، یہ معنی ہے یعنی کلمہ کن کلمۃ اللہ کا، اور یہ معنی نہیں ہے کہ وہ کلمہ ہی عیسیٰ بن گیا، کلمہ۔ لیکن ان لوگوں نے جو اہل کتاب تھے اس سے ایک غلط مطلب نکال لیا کہ وہ کلمہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، غیر مخلوق، لہذا اسے ابنیت مسیح والا جو ہے نا غلط نظریہ قائم کر لیا۔ یہ ہے متشابہ کے پیچھے چلنا، عیسیٰ علیہ السلام کو بشریت سے نکالنا، الوہیت کا لبادہ اڑا دینا، یہ ہے متشابہ کے پیچھے چلنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح ہے۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تھا، ثم قال له کن فیکون، کن کہا آدم بن گئے، انسان بن گئے، یعنی ان کا قالب اپنے ہاتھ سے بنایا، مٹی سے، ہاتھ کے ساتھ، ہاتھ سے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ آدم علیہ السلام کو، مٹی کا ڈھانچہ تھا، کن کہا تو انسان بن گیا، جاندار، دیکھنے والا، سننے والا، جاننے والا، سانس لینے والا، چلنے پھرنے والا، یہ سب کلمہ کن کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے اہل کتاب کا کہ اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہتے ہو کہ وہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے تو اس سے ابنیت مسیح والا نظریہ قائم کرتے ہو، تو آدم کو تو اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ کے بغیر ہی پیدا کر دیا ہے، بنا دیا ہے، اگر اس سے ابنیت ثابت ہوتی ہے تو آدم علیہ السلام کے لیے تو بالاولیٰ ہی ہونی چاہیے، حالانکہ آدم علیہ السلام کو تم اللہ کا بیٹا نہیں کہتے۔ یہ ایسے زبردست قوی عقلی دلیل کے ساتھ جو ہے نا، یعنی قیاس اولویت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا ہے، ان کے اس نظریے کا جو انہوں نے کلمۃ اللہ سے غلط اخذ کیا تھا۔ اب گویا کہ کلمۃ اللہ کے دو مطلب ہیں، ایک جو انہوں نے اخذ کیا وہ، اور دوسرا وہ جو کلمہ کن کہہ کے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اور یہ مطلب صحیح ہے کیونکہ یہ محکم آیتوں کے مطابق ہے۔ محکم آیتیں کیا ہیں؟ محکم آیتیں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں ذکر کیا ہے نا، تو ساتھ یہ بھی فرمایا انما اللہ الہ واحد سبحانہ، کہ اللہ تو اللہ ہی الہ ہے، ایک ہی الہ ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ یہ بھی اسی طرح اگلی آیت لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا عبد ہونا ثابت کیا ہے کہ وہ عبداللہ ہے۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے جو پہلا کلام کیا تھا ابھی ماں کی گود میں تھے، قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ بھی محکم ہے۔ اس طرح فرمایا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، کہ اللہ میرا رب ہے، اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ یہ محکم آیتیں ہیں۔ اس طرح ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، وہ تو بندے ہی ہیں، ایک بندے ہی ہیں کہ ہم نے ان پر احسان انعام کیے، ہے بندے اللہ کے۔ یہ سب ابنیت مسیح کے خلاف ہیں، یہ دلیل، یہ محکمات ہیں، ہن ام الکتاب، کہ یہ اصل بنیاد عقیدے کی محکم آیتوں پر ہونی چاہیے اور متشابہ کو محکم کی طرف لوٹانا چاہیے۔ جن لوگوں نے متشابہات کو محکم کی طرف نہیں لوٹایا
وہ بہت بڑی گمراہی کے اندر مبتلا ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ ابن ابی عاصم کی کتاب سے یہ حدیث جو ہے نا، اس میں واضح انہوں نے لکھا ہوا ہے، یہ غالی جو ہے نا دین کے اندر غلو کرنے والا، اس کو سفارش نصیب نہیں ہوگی۔ یہ بدعات کا رد جو ہے نا بہت زیادہ ہے کتابوں کے اندر، اس پر مستقل بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ عقیدے کے حوالے سے دور حاضر کے اندر بھی اور اس سے پہلے بھی جو غلو رہا ہے نا اس فرقے کے اندر، سب سے زیادہ یہ ہے متصوفہ۔ اس کے بارے میں بہت تفصیلات ہیں، جن کو عام طور پہ صوفیہ کہا جاتا ہے۔ صوفیہ ان میں غلو جو ہے نا اصل بنیادی ہے، جس کی وجہ سے یہ کتاب و سنت سے بہت دور چلے گئے۔ یہ تصوف لفظ کے بارے میں یہ بہت سارا اختلاف ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، تصوف کی کتابوں کے اندر بہت سارے ایسے باتیں لکھی ہوئی ہیں جو ان کی اصطلاحات ہیں، جو انہوں نے وضع کی ہیں، ان کی تفسیروں کے اندر بھی ان کا بہت زیادہ اختلاف ہے۔ لفظ تصوف کے بارے میں بھی اتنا زیادہ اختلاف ہے نا، اتنا زیادہ اختلاف کہ 3-4 صفحے بھر جاتے ہیں، یعنی صرف تعریفوں کے اندر ہی صوفی لفظ کی تعریف، اس کے اشتقاق کے بارے میں۔ تو مشہور یہی ہے کہ تصوف لفظ جو ہے نا، یہ مادہ تو اس کا صوف ہے۔ صوف کا لغوی معنی ہوتا ہے اون۔ قرآن مجید کے اندر اسواف لفظ استعمال ہوا ہے۔ صوف کی جمع اسواف، صوب کی جمع اسواب جیسے آ جاتی ہے، قول کی جمع اقوال، فولن یا فالن درمیان میں واب ہو، اجوف واوی، تو اس کی جمع افعال کے وزن پر آ جاتی ہے۔ تو قرآن میں آتا ہے وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، یعنی ان جانوروں کی اون اور ان کے جو بال ہیں، یعنی اونٹوں کے بال اور بکریوں کے بال، اسواف بھیڑوں کے بال، چھترا ہے مثلا یا بھیڑ وغیرہ، ان کے بالوں کو صوف کہہ دیتے ہیں۔ وبر اونٹوں کے بالوں کو کہتے ہیں۔ اشعار شعر بکریوں کے بال، اساسا ومتاعا الی حین، یعنی ان بالوں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے سامان اور ایک وقت تک کے لیے فائدہ کی چیزیں بنائی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنوائی ہیں۔ سورۃ نحل کے اندر 80 نمبر آیت ہے، بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہے۔ سورہ نحل کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے انعامات اللہ تعالیٰ نے گنوائے ہیں، اور توحید کی دعوت دی ہے اور شرک سے منع کیا ہے۔ تو یہ اسواف لفظ جو ہے نا بہرحال قرآن کے اندر آیا ہے، اس کا معنی اون ہے، اون۔ تصوف کا اصطلاحی معنی، اس کی کئی تعریفیں کی گئی ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ علامہ ابن جوزی کی کتاب ہے تلبیس ابلیس، اس کتاب کے اندر تصوف جو کتاب و سنت کے منافی ہے، تصوف کے اندر جو باتیں، ان کا بہت رد ہے۔ ان کی کتابوں کا بھی تذکرہ ہے اور ان کی پوزیشن بھی بیان کی ہے، انہوں نے حیثیت ان کی علماء کے ہاں، محدثین کے ہاں ان کی کیا حیثیت ہے، یہ بھی ذکر کیا، اور ان کے اقوال، احوال، طور طریقے اور ان کے اقوال، شطحیات وغیرہ، ان کی بعض تفسیریں جو عام تفسیروں سے ہٹ کر یہ کرتے ہیں، اور وہ احادیثیں جو کتاب و
قرآن حدیث کی کتاب کے اندر جن کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا، ان کی کتابوں کے اندر وہ مل جاتی ہیں بغیر سند کے، حوالے کے بغیر، پھر صحابی کا نام بھی ذکر نہیں کرتے، بس لفظ عربی کے اندر جو ہے نا وہ اکثر خود ساختہ ہوتے ہیں، آپ یہ بھی بیان کیا ہے، اور تصوف کی تعریف کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے۔ تو یہ تصوف کے بارے میں جو کتابیں ہیں نا بالتفصیل، ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بہت ساری کتابیں ہیں تاکہ بندہ جو ہے نا کوئی ایسی کتاب نہ پڑھ لے جو کمزور کتاب ہے اور غیر معتبر کتاب ہے، اور ان باتوں کی جن میں تائید ہوتی ہے تو خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں راہ راست سے بھٹک نہ جائے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی بندہ وہ اگر پڑھا نہیں ہے، کتاب و سنت کی روشنی اس کے دل کے اندر نہیں ہے، قرآن حدیث کا علم نہیں پڑھا، تو ان کو تو یہ کتابیں جو ہے نا جو مخلوط کتابیں ہوتی ہیں، مخلوط سے مراد یہ ہے کہ ان کے اندر بہت سارا مواد غلط بھی ہوتا ہے اور کچھ باتیں صحیح بھی ہوتی ہیں، ایسی کتاب کا مطالعہ جو ہے نا وہ خطرہ ایمان ہے، نہ پڑھی جائے۔ ہاں اگر کوئی ماہر عالم ہے، کتاب و سنت کو جانتا ہے دلائل سے اور غلط اور صحیح کے درمیان وہ پرکھ کر سکتا ہے، وہ پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ اس نیت سے ہی پڑھے گا کہ ان کے اندر جو قابل اعتراض باتیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے ذکر کرنی، ان کو بتانا تاکہ بچیں۔ اس لیے اہل علم بڑے علماء انہوں نے تصوف کا جو رد کیا ہے نا، وہ پڑھا ہی ہے تو رد کیا ہے نا، پڑھنے کے بعد نقد یہ کوئی حرج نہیں ہوتا۔ جس طرح کوئی بندہ بائبل پڑھتا ہے اس نیت سے کہ اس کے اندر جو ان قابل اعتراض باتیں ہیں وہ لوگوں کو بتانا، یا اہل کتاب کو ہی بتانا، عوام جو عیسائی ہیں ان کو بتانا کہ ان کے اندر مثلا انبیاء کی توہین ہے، وہ ذکر کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف جو باتیں، اسلام کے خلاف، جو عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے ہی خلاف، یا تورات کے اندر جو ان کے مذہب کے ہی خلاف ہوتی ہیں، وہ بتانے کے لیے اگر پڑھ لے، یا ان کے تناقضات تعارضات ذکر کرنے کے لیے پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ ایسے ہی تصوف کی کتابیں ہیں، ان میں تناقضات تعارضات بہت زیادہ ہیں اور شطحیات بہت زیادہ ہیں، ایسے ان کے یعنی جو ملفوظات کی صورت میں بھی چھپی ہوئی ہیں، تذکروں کی صورت میں چھپی ہوئی ہیں، کسی کوئی پیر ہوتا ہے، کوئی گدی نشین صوفی بہت بڑا سمجھا جاتا ہے، زندگی کے اندر فوت ہو جاتا ہے، اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، قبر پکی بن جاتی ہے اور اس پر قبہ بن جاتا ہے، پھر اس کے مرید جو ہوتے ہیں وہ سال بعد اجتماع کرتے ہیں، عرس وغیرہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور اس کے بارے میں عقیدہ ہوتا ہے کہ اسے ہماری آمد کا علم ہے، ہمیں جانتا ہے، اور اس سے التجائے کرنا، سجدے کرنا، خشوع خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جانا اس کے آگے، یہ بہت ساری رسومات اور بدعات ہیں تصوف کی کتابوں کے اندر۔ تو یہ عام بندے کو یہ کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے، عام بندہ پڑھے تو خطرہ ایمان ہے، اس لیے عوام جو ہے نا وہ زیادہ گمراہی کی طرف جلدی ہی لپک جاتے ہیں۔ تو ایسی کتابوں کا ساتھ مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ جو کتابیں یہ اس بارے میں ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے مطالعہ تصوف و کتاب و سنت کی روشنی میں، ڈاکٹر غلام قادر لون کی کتاب ہے یہ بہت بہترین کتاب ہے، اور پنجاب یونیورسٹی میں یہ اس یعنی پی ایچ ڈی کی تھی، لاہور پنجاب یونیورسٹی، تو ڈاکٹر غلام قادر لون کی کتاب ہے۔ یہ تصوف کے خد و خال اس کے اندر جو ہے نا بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ مقدمہ ہے شروع کے اندر، پھر تصوف کے بارے میں 13 صفحے سے لے کے تقریباً 150 صفحے تک جو ہے نا تصوف کے بارے میں ہے، تعارف اور اس کے ادوار اور اس کے جو ہے نا جو مراحل، جن مراحل سے اور ان کے فرقے، صوفی متصوفین کے فرقے، اور
شروع میں تعریف پر بات لکھی ہوئی ہے. پھر دوسرے نمبر پر علم باطن جو ان کی اصطلاح ہے، اس کے بارے میں کافی تفصیل ہے. 150 صفحے سے 232 صفحے تک یہ بات پھیلی ہوئی ہے. علم باطن اور زہد و مجاہدہ یہ 232 صفحے سے لے کے 280 صفحے تک ہے یہ. پھر اس کے بارے میں یہ تجرد کے بارے میں ہے. تجرد کہ علیحدہ رہنا، شادی نہ کرنا، یہ 280 سے لے کے 340 صفحے تک ہے. ایک صوفیہ کی اصطلاح توکل ہے، اس کے بارے میں 346 صفحے سے لے کے 388 صفحے تک بات ہے. توکل کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں، اس بارے میں شیخ الاسلام کا ایک رسالہ بھی ہے. صوفیہ کے توکل کے بارے میں جو خیالات ہیں ان کے رد میں. اور اسقاط الوسائط یہ 388 صفحے سے 413 صفحے تک ہے. پھر شطحات یعنی صوفیوں کے منہ سے کوئی ایسے کلمے نکلتے ہیں جو کتاب و سنت کے بالکل ہی خلاف ہوتے ہیں، اللہ کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، قرآن کے خلاف، اس طرح اسلامی شاعر کے خلاف بظاہر. تو یہ 413 صفحہ سے شروع ہوتی ہے، یہ 451 صفحے تک